قرآن مجید کے وہ حصے پڑھ رہا ہوں ان نوافل میں جو مجھے یاد ہیں، اور تھوڑے ہی یاد ہیں، جتنا جتنا یاد ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ اب ہم پہلی 2 رکعتوں میں سورہ بقرہ ہی کو پڑھیں گے، آیت نمبر 253 سے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جہاں سے ہمارے ہاں عام جو قرآن کو تقسیم کرنے کا سب کانٹیننٹ میں طریقہ ہے سپاروں کا، تیسرا سپارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ اہل کتاب اس وجہ سے نہیں مان رہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اپنے پیغمبروں کے بارے میں مبالغے، ایگزیجریشن میں مبتلا ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تلک الرسل، یہ جو رسول ہوئے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر بعض معاملات میں۔ منہم من کلم اللہ، مثال کے طور پر ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو درجوں میں بلندی دی۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور اسی طرح سے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو واضح نشانیاں دیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ماننے والے ان کی عقیدت میں اتنے زیادہ مبتلا ہو گئے کہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئیں واضح نشانیاں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، مگر اللہ نے یہ نہیں چاہا بلکہ انہوں نے اختلاف کیا، یعنی اللہ یہ نہیں چاہا کہ لوگوں کو آزادی ملے، لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے، اور جو جیسے اپنی آزادی کو استعمال کرتا ہے ویسے اس کا نتیجہ فیس کرے۔ چنانچہ انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ایمان لائے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، تو یہ نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس نے چاہا کہ لوگوں کو آزادی ملے، اور آزادی کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہو کہ کون حق پسند ہے اور کون ضدی ہے، جو اپنے لوگوں کی بات کو مبالغہ آمیز حد تک مانتا ہے اور کسی نئے آنے والی سچائی کو اس وجہ سے ماننے سے انکار کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ان کو چھوڑو مسلمانوں، اے ایمان والو، ان کے حال پر چھوڑ دو۔ انفقوا مما رزقناکم، اور تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش شفاعت کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور یہ کافر یہی ظالم ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندہ ہے، سب کو قائم کیے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض،
اسی کا ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کے سامنے سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ اس کے علم میں سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے الا بما شاء، سوائے اس کے کہ جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی، اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت وسیع ہو گئی، چھا گئی آسمانوں اور زمین پر۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اسے ان کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ یہ پہلی رکعت میں ہوگا۔ دوسری رکعت میں ہم پڑھیں گے لا اکراہ فی الدین، دین میں اللہ نے کوئی زبردستی نہیں رکھی، دین پر وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ قد تبین الرشد من الغی، اس نے واضح کر دیا ہدایت کو گمراہی سے، یعنی اس قرآن کے آنے کے بعد۔ فمن یکفر بالطاغوت، چنانچہ جو طاغوت شیطان کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیا، لن انفصام لہا، جو ہرگز نہیں چھوٹے گی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست مددگار بن جاتا ہے ان کا جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور رہے وہ کہ جو انکار پر اڑ جاتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست ساتھی طاغوت شیطان بنتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو نکالتے ہیں ان کو ہدایت کی روشنی سے گمراہی کے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی مثال اگر تمہیں دیکھنی ہو کہ کیسے کچھ لوگ گمراہی کے اندھیروں میں جاتے ہیں، تو دیکھو اس مثال کو۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے ابراہیم سے بحث کی، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی، یعنی نمرود کو۔ اس قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال، اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی بعض لوگوں کو زندہ رہنے دیتا ہوں اور بعض کو موت دے دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، تو اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو تم بھلا نکالو اس کو مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، تو حیران ششدر رہ گیا وہ کہ جس نے کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آئیے بن آیات کو اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم بالبينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. سوری مجھ سے غلطی ہو گئی. میوٹ کرنا چاہیے تھا. اب ہم انشاءاللہ اس سے آگے کی آیات پڑھیں گے. اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ ساتھی دوست بن جاتا ہے، مددگار ان کا، کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں اور انہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اور وہ لوگ کہ جو کفر پر اڑے رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھی مددگار شیاطین بن جاتے ہیں جو ان کو ہدایت کی روشنی سے گمراہی کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ جو ہم نے آخری آیت پڑھی اس میں دیکھا، یہ اصل میں دوسری بات کی ایک مثال تھی کہ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے، اپنے ضد پہ اڑا رہنا چاہتے ہیں، وہ پھر گمراہی میں اور آگے نکلتے ہیں. اب جو ہم 2 آیات پڑھیں گے پہلی رکعت میں، اس میں پہلی کی مثال ہے. جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. تو فرمایا کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا پھر اس اصول کی اپلیکیشن کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو گزرا ایک بستی سے جبکہ وہ اوندھی پڑی تھی اپنی چھتوں پر. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو انہوں نے کہا کہ کیسے اللہ اس بستی کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. یہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے جن کو اپنی قوم کے مرنے کے بعد، یعنی مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں یہ سوال تھا کہ یہ کیسے ہوگا. یہ سوال سمجھنے کے لیے تھا، انکار کے لیے نہیں تھا. سوال اگر ٹالنے کے لیے ہوتا ہے تو انسان کو گمراہ کرتا ہے، سوال اگر سمجھنے کے لیے ہوتا ہے تو انسان کو ہدایت ملتی ہے. جب انہوں نے یہ حیرت کا اظہار کیا کہ یہ مردہ بستی زندہ کیسے ہوگی، تو فرمایا کہ فاماتہ اللہ 100 عام،
تو اللہ نے اس کو موت دے دی 100 سال کے لیے. ثم بعثا، پھر اس کو اٹھایا. قال کم لبثت، پوچھا کہ تم کتنا رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم، جیسے ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو ہمیں کیا پتا ہوتا ہے. انہوں نے کہا میں رہا شاید 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم. قال بل لبثت 100 عام، فرمایا اللہ نے کہ نہیں بلکہ تم رہے 100 سال. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، تو دیکھو اپنے کھانے کی طرف، اپنے پانی مشروب کی طرف، وہ نہیں سڑے. منظر الی حمارک، اور دیکھو تم اپنے گدھے کی طرف، اور جو کچھ ہم دکھائیں اس سے جانو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنا دیں تم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھو ہڈیوں کو. کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو اٹھا رہے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس کے اوپر گوشت کو چڑھاتے ہیں. فلما تبین له، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی. قال عالم، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جان لیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ ایک مثال ہے. اور ایک اور مثال دی کہ جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں کیسے اللہ ان کو ایمان میں اور آگے بڑھاتا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب کہا ابراہیم نے رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب تو دکھا مجھ کو کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن، فرمایا اللہ نے کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے. قال بلا، انہوں نے فرمایا کیوں نہیں. ولکن لیطمئن قلبی، مگر میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. یعنی یہ ابراہیم تھے، ان کا سوال اور تقاضا بالکل مخلص تھا، مخلصانہ. فرمایا کہ قال فخذ 4 من الطیر، تو فرمایا کہ تم 4 پرندے لو. فصرهن الیک، انہیں اپنے سے ہلا لو. ثم اجعل كل جبل منهن جزءا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے چاروں طرف پہاڑ میں پھیلا دو. ثم ادعوهن، پھر تم ان کو اپنی طرف بلاؤ. یاتینک السایہ، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. وعلم، اور جان لو ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اس کے بعد جو اگلی رکعت میں ہم آیات پڑھیں گے جو مجھے یاد ہے، وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم اس کو ظاہر کرو جو تمہارے دل میں ہے. أَوْ تُخْفُوهُ، یا تم اس کو چھپاؤ. يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا، حساب کتاب کرے گا اس کے ذریعے سے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ اپنے قانون کے مطابق معاف کر دے گا جن کو چاہے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ عذاب دے گا جن کو چاہے گا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، نہ لائیں. ایمان لائے رسول اس پر کہ جو اترا ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے. والمؤمنون، اور اہل ایمان بھی. کل آمن باللہ، سبھی پر ایمان لائے. آمن باللہ، سبھی ایمان لائے اللہ پر. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر. وکتبہ ورسلہ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کے رسولوں میں کسی کے بارے میں کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی مقابلے بازی نہیں کرتے. وقالو، اور انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک، تجھ سے ہم معافی مانگتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہوگا. لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لها ما کسبت، اس کے لیے ہوگا جو اس نے کمایا. وعلیہا ما اکتسبت،
اور اس پر وبال پڑے گا اس کا کہ جو اس نے خود کیا۔ ان کی دعا یہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیو، ہمیں اکاؤنٹیبل نہ کیجیو، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول گئے یا ہم سے خطا ہو گئی۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، اور نہ تو بوجھ ڈال ہم پر، نہ ڈال ہم پر اسرن، کوئی ایسا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے ڈالا ان پر کہ جو ہم سے پہلے ہو گزرے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے ہمارے رب تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت کر دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری مدد کر انکار کرنے والی قوم کے خلاف۔ چلیں جی آیات پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. اب اس کے بعد ایک لمبی چھلانگ ہے اور ہم سورہ بقرہ کے اختتام کے بعد سورہ آل عمران کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. اس کی چند آیات ہم پڑھیں گے. یہ آیات شروع ہوتی ہیں آیت نمبر 189 سے 189 سوری 190 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی رکعت میں ہم پڑھیں گے یہ آیات. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل والے ہیں، جو عقل کو صحیح طرح سے استعمال کرنے والے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی، پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر، اور پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل بیکار تو پیدا نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے اس عیب خامی سے کہ تو کوئی بیکار کام کرے، فقنا عذاب النار تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب تو نے جن کو آگ میں داخل کر دیا، فقط اخزیتا تو وہ تو رسوا ذلیل ہو گئے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان کو اللہ کے پیغمبروں کی دعوت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے سن لیا ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمان، جو پکار رہا تھا ایمان کی طرف، ان آمنوا بربکم، کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا تو ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، ہماری سیئات کو، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور اے ہمارے رب تو دے ہم کو وہ کہ جس کا تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبانی، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن تو رسوا نہ کیجیو، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری رکعت میں ہم پڑھیں گے فاستجاب لهم ربهم، چنانچہ قبول کر لی ان کے لیے ان کے رب نے ان کی یہ دعا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں نہیں ضائع کروں گا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت، بعضکم من بعض، تم ایک ہی ہو، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، چنانچہ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں جو ستائے گئے، وَقَاتَلُوا، اور جنہوں نے قتل کیا، وَقُتِلُوا، اور جو قتل کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں لازماً داخل کروں گا ان کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے بدلے کے طور پر، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے، بہترین اجر ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دیکھو تمہیں ان کافروں کا اطمینان کے ساتھ شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، یہ تھوڑے دنوں کا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، رہے وہ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ربہم، اپنے رب کا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہوں گے باغات بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ رہیں گے ہمیشہ اس میں، نزلا من عند اللہ،
یہ اللہ کی طرف سے اولین مہمانی ہوگی، ابتدا کی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. اب اس کے بعد ایک لمبا گیپ کے بعد جمپ کے بعد سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، سورہ نمبر 17، اس کی آیت نمبر 22 سے 23 سے ہم شروع کریں گے پہلی رکعت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کیا تمہارے رب نے کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی بھی سوائے اس کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر وہ پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو، احدہما، ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف تک نہ کہنا. ولا تنہرہما، اور نہیں ان کو جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے نرمی کے کاندھے ان کے اوپر جھکا دینا رحمت کے ساتھ. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو پالا جب میں چھوٹا تھا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم سے اس میں کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے اور تم نیکی کا رویہ اختیار کرنے والے ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا،
تو وہ ان لوگوں کے معاملے میں کہ جو اس کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں ان کو معاف کرنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور دو رشتہ داروں کو ان کا حق اور مسکینوں کو، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافروں کو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی میں پیسہ ضائع نہ کرو، اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور کبھی اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا پڑ جائے، معذرت کرنی پڑ جائے، اس وجہ سے کہ تم خود بھی اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو، تمہارے ہاں خود بھی کچھ کمی ہے، ترجوہا، تم امید کرتے ہو، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو تم ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور نہ تم اپنے ہاتھ کو باندھ لو، إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن میں، گردن تک، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی تم اس کو بالکل پھیلا دو خرچ کرنے میں، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تم بیٹھ جاؤ ملامت زدہ، مایوس ہو کر۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، تمہارا رب ہے کہ جو پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور وہی ہے کہ جو تنگی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وہ اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح سے باخبر ہے، دیکھتا ہے۔ یہ پہلی رکعت ہوگی۔ دوسری میں ہم پڑھیں گے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو تم مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہی ہیں کہ جو ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان کا قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ آؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ ایک بہت فحش کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو اس انسان جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے سوائے کسی حق کی بنیاد پر۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو مظلوم قتل کیا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے اس کے ولی کے لیے باقاعدہ طے کر لیا ہے ایک قانون، فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، تو وہ قتل کرنے کے معاملے میں زیادتی نہ کریں۔ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ آؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس وجہ سے کہ جو اچھی وجہ ہو، اچھی نیت ہو۔ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ جوانی کی، پختگی کی عمر کو پہنچ جائیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کے بارے میں سوال ہوگا، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور تم ناپو جب ناپو پورا۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو بالکل صحیح ترازو پر۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بہترین طریقہ ہے اور اسی سے انجام بھی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم، معلومات ہی نہیں۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، یقیناً سننے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سب وہ ہیں کہ جن کے بارے میں سوال ہوگا۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ انک لن تخرق الارض، نہ تو تم زمین میں چھید کر سکتے ہو۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہاڑوں کی تم کا مقابلہ کر سکتے ہو اونچا ہونے میں۔ کل ذالک کان سیئہ، یہ ساری باتیں
یعنی ان کی برائیاں عند ربک مکروہا، تمہارے رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تجعل يدك إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤولا كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله آج 27ویں کی رات ہے. میں نے جیسا کہ کل بھی گزارش کی کہ ابھی جو کچھ ہم نے پڑھا یہ تو وہ تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، لیکن خود کبھی نہیں پڑھا. اب ہم کو اللہ اگر توفیق دے تھوڑی دیر گھر جا کے سو کے ہم اٹھیں اور وہ نماز پڑھنے کی بھی توفیق پائیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے پڑھی تھی. اگر آپ کو تھوڑا وقت ملے تو 3 رکعت پڑھ لیں، جن کو آپ وتر کہتے ہیں، اصل میں تہجد ہی ہے، ورنہ 5، 7، 11 جتنے بھی آپ کو اللہ توفیق دے، اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعا کریں، سجدوں میں مانگیں. یہ ظاہر ہے کہ وہ راتیں ہیں کہ جو بہت قیمتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق. جزاک اللہ سر، آپ نے منتخب نصاب والی بات پوری کر دی. آپ نے وہ چیزیں ہمارے لیے چن لی، یاد ہی وہی ہے. بہت زبردست. ویلکم سر. جزاک اللہ. آگے آ جائیں آپ.